بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلیم اللہ باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گپ شپ۔ گپ شپ میں آج میرے ساتھ قصور کی بہت بڑی ہستی میرے ساتھ موجود ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، اپنی زندگی کے جو دن گزارے، جو بہاریں دیکھی، اس میں مختلف پہلو ہیں ان کے۔ انہوں نے ملک کی خدمت بھی کی پولیس میں رہ کر، انہوں نے دین کی خدمت بھی کی اور دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت زیادہ کام کر چکے ہیں، اور یہ حکمت بھی یہ کرتے ہیں بڑی شاندار طریقے سے۔ ان کے علاج وغیرہ ہوتے ہیں اور آج تک بھی کر رہے ہیں۔ اور آج جس خصوصی نشریات میں یہ تشریف لے کے آئے ہمارے اسٹوڈیو میں، وہ تھی ان کا ایک اور پہلو ہے جو سبھی دنیا جانتی کہ یہ محمد رفیع صاحب کو بہت اچھا گاتے ہیں۔ تو محمد رفیع صاحب کے لیے یہ جو سیگمنٹ ہم نے کیا ہے، آج ہم نے ایک چوز کی ہے فلم۔ بھائی صاحب وہ فلم ہر دل عزیز فلم تھی۔ جی بھائی صاحب کا تعارف میں نے کروا دیا، اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ فلم کا نام تھا آرزو۔ آرزو فلم پہ آج بات کریں گے۔ بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا شکر پروردگار۔ اچھا بھائی صاحب یہ بتائیں کہ رجندر کمار صاحب کی یہ جو آرزو مووی تھی، جی اس میں خاص بات کیا تھی کہ کتنی گولڈ وہ سلور جوبلی ان کو خطاب بھی ملا ہوا تھا جی رجندر جی کمار۔ جی 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 اس میں آپ نے کتنی دفعہ دیکھی ہوگی آرزو مووی؟ میں کوئی بتا نہیں سکتا کتنی دفعہ دیکھی ہے، اچھا تو اتنی اچھی مووی نہ تو آج تک بنی ہے نہ بن سکتی، میں اچھا یقین کے ساتھ۔ اچھا بھائی صاحب یہ جو شروع ہوتی ہے ایک، اس نے ہیروئن کو سادھنا کو اپنا نام نہیں صحیح بتایا ہوتا، جی کیونکہ یہ سکیٹنگ کرتا ہوتا ہے، ماسٹر ہوتا ہے جی سکیٹنگ کا جی جی اور کشمیر میں، جی تو ان کو لو ہو جاتا ہے۔ جی جی پہلا گانا کون سا تھا؟ اے بالکل نرگس سے مستانہ، پہلا گانا یہ تھا، پہلا تو کائنڈلی وہ تھوڑا سا گا۔ اے نرگ سے مستانہ، بس اتنی شکایت ہے، بس اتنی شکایت ہے، سمجھا ہمیں بیگانہ، بس اتنی شکایت ہے، بس اتنی شکایت ہے، اے نرگ سے مستانہ۔ ہو جاتے ہو برہم بھی، بن جاتے ہو ہمدم بھی، ایسا کیے میں خانہ، شعلہ بھی ہو شبنم بھی، ایسا کیے میں خانہ، شعلہ بھی ہو شبنم بھی، ہوئے آتا نہیں بہلانا، بس اتنی شکایت ہے، بس اتنی شکایت ہے، اے نرگ سے مستانہ۔ بہت اچھے بہت اچھا ہی صاحب، اور اتنا شاندار میوزک شنکر جے کشن جی کا، اور میرے خیال میں رجندر نے بہت ساری موویز میں شنکر جے کشن کو گایا، بہت زیادہ ان کی موسیقی ہوتی تھی، جی جی اور محمد رفیع صاحب جو تھے جی وہ سنگر ہوتے تھے زیادہ تر۔ بے شک تو یہ آرزو مووی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو آرزو میں جب وہ ان کا لو پروان چڑھنے چلتا ہے، جی جی جب پروان چڑھتا ہے تو جی پھر گانے، اس کے بعد ایک اور گانا آتا ہے صاحب، جی تو وہ جو سانگ تھا اے پھولوں کی رانی ہاں جی بہاروں کی ملکہ، اس جی میں بڑی جی محبوب کی تعریف تھی، ہاں جی وہ تھوڑا سا گنگنائیں۔ ہے پھولوں کی رانی بہاروں کی ملکہ، تیرا مسکرانا غضب ہو گیا، اے پھولوں کی رانی بہاروں کی ملکہ، تیرا مسکرانا غضب ہو گیا، نہ دل ہوش میں ہے نہ ہم ہوش میں ہے، نظر کا ملانا غضب ہو گیا، تیرے ہونٹ کیا ہے گلابی کمل ہے، یہ دو پتیاں پیار کی ایک غزل ہے، وہ نازک لبوں سے محبت کی باتیں ہمیں کو سنانا غضب ہو گیا، اے پھولوں کی رانی
بہاروں کی ملکہ تیرا مسکرانا غضب ہو گیا. بہت اللہ. حسرت جے پوری صاحب نے یہ تمام گانے لکھے اور حسرت جے پوری بہت بڑا نام تھا. ڈاکٹر حسرت جے پوری پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی تھے وہ، اور بہت بڑا نام شاعروں کی دنیا میں ادھر جو فلمی شاعر تھے. اور ان کا جو جوڑی تھی وہ ان کے ساتھ ہی رہی، شنکر جے کشن جی کے ساتھ. بھائی صاحب یہ فلم آگے چل کے ٹوسٹ لے رہی مسلسل، تو لو ہو رہا ہے ان کا. تو پھر ایک دفعہ جب وہ کہتا ہے، کیا ڈائلگ تھا، اجی روٹھ کر جب ہوتی بات، وہ محفل میں آتا تو کہتا ہے دیکھو چاچا روٹھا جی بھتیجی مانی. مانی. تو اچھا وہ راجندر کمار صاحب کیا کہتے ہیں پھر سادھنا کو، تو پھر ہم بھی روٹ جاتے ہیں. یہ آپ کے روٹنے سے مانی، چلو پھر ہم روٹ جاتے ہیں. روٹ جاتے تو وہاں کیا سانگ آتا تھا؟ وہ لتا منگیشکر کی آواز میں. نہیں آپ نے وہ سنا دیں جو محمد رفیع صاحب کا. محمد رفیع صاحب نے جو بولا وہ جھیل میں جب، ہاں انہوں نے جان کے لیا تھا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اجی ہم سے بچ کر کہاں جائیے گا، جہاں جائیے گا ہمیں پائیے گا. اجی ہم سے بچ کر کہاں جائیے گا، جہاں جائیے گا ہمیں پائیے گا. اجی ہم سے بچ کر. یہ کیسا نشہ ہے، یہ کیسا نشہ ہے، یہ کیسا سر ہے، نہ قابو میں دل ہے نہ بس میں نظر ہے. ذرا ہوش آلے چلے جائے گا، ذرا ہوش آلے چلے جائیے گا، ٹھہر جائیے گا ٹھہر جائیے گا. اجی ہم سے بچ کر کہاں جائیے گا، جہاں جائیے گا ہمیں پائیے گا. اجی ہم سے بچ کر. واہ واہ کیا بات ہے. ناظرین یہ فلم ایک ایسی مووی تھی کہ اس میں ایک جگہ پر جو اس فلم کی ہیروئن ہوتی ہے سادھنا جی، ان کو موچ آ جاتی پاؤں میں. تو راجندر کمار ان کو اٹھاتے ہیں ہیرو، تو وہ اٹھا کر تھوڑا سا دور لے جا رہے ہوتے، تو وہ کہتی ایک ڈائلگ بولتی کہ اپاہج کی زندگی سے موت بہتر ہے. وہ یہ ڈائلگ بولتی ہے. اس ڈائلگ کا اس کہانی کے ساتھ بڑا گہرا اثر ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. جب وہ اصل میں اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے، اپنا نام اس کو کچھ اور بتاتا ہے ہیرو. تو اسے وہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے ایم بی بی ایس. تو پہلی جوائننگ کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا کہیں پہ کسی ہاسپٹل میں. تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہیرو کا، اس کی ٹانگ کٹ جاتی ہے اس ایکسیڈنٹ میں. تو وہ پھر روح پوش ہو جاتا ہے، اس کا کوئی رابطہ نہیں رہتا ہیروئن کے ساتھ. اور اسے وہ بات یاد آتی ہے کہ اس نے یہ کہا ہوتا ہے کہ اپاہج کی زندگی سے موت بہتر ہے. اس کو اپاہج بندہ پسند ہی نہیں، میں کیوں اس کے سامنے جاؤں. ادھر ہیروئن جو ہوتی ہے نا وہ اس کو ڈھونڈ رہی ہوتی، اور وہ جگہ جگہ پہ اس کو ڈھونڈ رہی، کیونکہ اس اصل نام کا پتہ نہیں. اس کے والد صاحب جو نذیر حسین تھے وہ بھی ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی ہیلپ کر دیتے ہیں. لیکن وہ جو گانا گاتی ہے وہ میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. اس سے پہلے جب بچھڑنے سے پہلے جو ایک سانگ آتا تھا، وہ ہیرو ہیروئن کے گھر جاتا ہے داڑھی لگا کے، ایک بوڑھے کے بیس میں ایک سانگ وہاں پر گاتا ہے. تو وہ بڑا شاندار ہے، اس فلم کی جان ہے. چھلکے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ. جی آئی صاحب. چھلکے تیری ہائے
چھلکے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ، چھلکے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ، چھلکے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ، کھلتے رہے ہونٹوں کے گلاب اور زیادہ، کیا بات ہے جانے تیری محفل میں ستمگر، کیا بات ہے جانے تیری محفل میں ستمگر، کیا بات ہے جانے تیری محفل میں ستمگر، دھڑکے ہے دل خانہ خراب اور زیادہ، چھلکے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ۔ واہ واہ واہ، بھائی صاحب کمال کر دیا آپ نے۔ آپ جتنا اچھا محمد رفیع صاحب کو گاتے ہیں، یقین کریں جب بھی ہم ملتے ہیں، جب بھی آپ کو سنتے ہیں ہم لوگ، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ جو آپ ہمیں سانگ سناتے ہیں تو ہم کئی دن تک خود بھی اس کو گنگناتے رہتے ہیں، اتنی شاندار آپ کی آواز ردم اور لے کے ساتھ۔ اور ناظرین، جب میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا ہیرو کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ ڈھونڈتی ہوتی ہے، تو وہ ایک سانگ لتا منگیشکر کا وہاں پہ آتا ہے جو شعرا افاق گیت ہے، جو اس میں خاص جو بات ہے، اس فلم کے بہت سارے گانوں میں اس انسٹرومنٹ کو بجایا گیا جس کا نام تھا سیکسوفون۔ اور سیکسوفون ایسی آواز ہے کہ وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ جب کبھی آپ سنیں تو سیکسوفون کو ضرور سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو اصل آواز ہوتی ہے اس سے بھی کئی سو گنا زیادہ اثر کرتا ہے۔ حاجی صاحب بے دردی بالما کا سنا سکتے ہیں؟ جی بے دردی بالما تجھ کو میرا من یاد کرتا ہے، بے دردی بالما تجھ کو میرا من یاد کرتا ہے، برستا ہے جو آنکھوں سے وہ ساون یاد کرتا ہے، بے دردی بالما تجھ کو میرا من یاد کرتا ہے۔ وہی ہے جھیل کے منظر، وہی کرنوں کی برساتیں، جہاں ہم تم کیا کرتے تھے پہرو پیار کی باتیں، تمہیں اس جھیل کا خاموش درپن یاد کرتا ہے، بے دردی بالما تجھ کو میرا من یاد کرتا ہے، برستا ہے جو آنکھوں سے وہ ساون یاد کرتا ہے، بے دردی بالما تجھ کو میرا من یاد کرتا ہے۔ واہ واہ، بہت اعلیٰ۔ ناظرین، یہ وہ سانگ تھا جو جب بھی سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو وہ ہیروئن اس کو ڈھونڈ رہی ہیرو کو، ایک ایکسیڈنٹلی سسٹم بنتا ہے، پھر جب اس کو اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں، تو وہ پوچھتی ہے کہ کیوں نہیں تم مجھے ملے، کیوں مجھے چھوڑ کے گئے تھے، بے وفائی کی ہے تم نے میرے ساتھ۔ تو وہ جب بتاتا ہے کہ یہ دیکھو میری ٹانگ نہیں ہے، میری ٹانگ کٹ چکی ہے، اور تمہیں تو
अपाहिजों से नफरत थी। तो वह कहती है, अच्छा, अगर टांग ही दरमियान में आई, एक बात तुम्हें याद रहेगी, मेरा प्यार तुम्हें याद ना रहा। तो वो खुद भाग जाती है एक आरा पे जहाँ पे लकड़ी कटनी होती है। वो कहती, मैं भी अपनी टांग को काट देती ताकि हम पल्ला हो जाएंगे। ये क्या बात की, वो भाग रही है, वो हीरो भी उसके पीछे भाग रहा है। एक वो कश्मीर का इलाका है, बर्फबारी है, बर्फ के ऊपर वो भाग रहा है, वो टांग कटी के साथ भाग रहा है, बड़ी मुश्किल जा रहा है। वो जाके आरे पे बैठ जाती, वो भी पीछे से आवाजें दे रहा है। तो फिर वो ऐन मौके पे, जैसे फिल्मों में होता है, उसको वहां से उठा लेता है और फिर वो बच जाती। तो यहाँ उनका मिलन हो जाता है और बड़ी ही शानदार मूवी है। आपको मैं लफ्ज़ों में वो बयान नहीं कर पा रहा जितनी अच्छी मूवी है। नाजरीन, आपसे इल्तिजा है, वो एक दफ़ा आरज़ू फिल्म जो है ना, वो आरज़ू राजेंद्र कुमार और साधना की, ये ज़रूर देखिएगा। तमाम सॉन्ग बड़े कमाल के, शंकर जयकिशन का मौसीकी है उसके अंदर और हसरत जयपुरी साहब ने उन तमाम गानों को लिखा। कमाल की मूवी है। उसमें एक और भी हीरो था, उसका नाम था फिरोज खान, लेकिन वो एक पार्ट टाइम हीरो था। उसकी भी बस एक अलग कहानी थी उसमें। आप मूवी देखें, मैं तमाम बातें इसलिए नहीं बता रहा, फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आपने मेज़बान सलीमुल्लाह बाजवा को और हाजी यासीन जो मेरे मेहमान हैं, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।